پوچھیں گے کہ یہ کتنا مناسب بجٹ ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر سے۔ اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائی دیجیے گا آپ کی نظر میں کتنا ریزنیبل اور معقول بجٹ ہے یہ؟ مطلب ایک سٹیٹس کو بجٹ ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کوئی اس کے اندر ڈرامیٹک اقدامات نہیں ہے، نہ بہتری کے نہ کوئی خرابی کے، تو ٹھیک بجٹ ہے۔ جیسے سالانہ ہمارے زیادہ تر بجٹ ہوتے ہیں، لائک پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں بہت بھاری نئی ٹیکسیشن کی گئی تھی۔ اس دفعہ بھی نئے ٹیکسز ہیں، ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، اور جیسے جیسے سال گزرے گا مجھے لگتا یہ ہے کہ کم سے کم پی ڈی ایل کی مد میں آپ دیکھیں گے کہ مزید ٹیکسیشن شاید سال کے اندر کی جائے، جس طرح اس سال کی گئی تھی، لیکن گزارے لائق ہے بجٹ، اس میں کوئی ڈرامائی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شاید یہی اس کی خرابی ہے۔ کوئی ڈرامہ آپ یعنی کہ یو ور ایکسپیکٹنگ مور، بٹ سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ وزیر رہ چکے ہیں، فائنانس دیکھ چکے ہیں، ٹو بی ویری فیئر سر، ابھی تو آپ بھی پورے شہر کو سرخ پینٹ کر رہے ہوتے، پینٹنگ دا ٹاؤن ریڈ ایز دے سے، میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کنسیڈربلی بہتر ہوئے ہیں سر، انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں، انفلیشن نیچے آئی ہے، بلکہ 60 سالوں کی کم ترین شرح پہ ہے، 29.2% تھی 2023 کے اندر، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیکیڈ لو ہے، آل ٹائم لو کے اوپر ہے اب یہ۔ اب فورن ایکسچینج ریزروز اور اسٹاک مارکیٹ بھی ہماری رائز کی ہیں، انڈسٹری نے باؤنس بیک کیا ہے، نیگیٹو 3.9% تھی ہے سر، پازیٹیو 4.8% ہو گئی ہے، سروسز جو ہیں ہماری 0.04% 2023 میں تھیں، دے ہیو امپروو ٹو 2.9%۔ جی ڈی پی کو بھی دیکھ لیں سر، ہم نے ٹارگٹ نہیں اچیو کیا، مگر نیگیٹو 0.2% جو 2023 میں تھا اس سے ہم پازیٹیو 2.7% پہ آ گئے ہیں۔ سو یو نو آئی مین یو وڈ ہیو بین پینٹنگ دا ٹاؤن ریڈ سر۔ نہیں، پہلی بات تو آپ نے کیونکہ بڑے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طریقے کیسی بہتری ہوئی ہے جی جی معیشت میں، تو مجھے بھی تھوڑا سا موقع دیں۔ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب کا بطور وزیر اعظم پہلا بجٹ نہیں ہے، یہ ان کا چوتھا متواتر بجٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم وزیر اعظم ایسے گزرے ہیں جن کو 4 تواتر سے بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ جو آپ اعداد و شمار کی بہتری بتا رہی ہیں، یہ سب اس کی نسبت ہے جو شہباز شریف کی اپنی حکومت میں ہوا تھا۔ شہباز شریف کی حکومت جب شروع ہوئی تھی، اگر آپ اس سے موازنہ کر کے دیکھیں تو اس سال کی بڑی صنعتوں کی پیداوار جو ہے مثلاً وہ 10% کم ہے بنسبت جو 3 سال پہلے تھی۔ میں شرح نمو کی نہیں بات کر رہا، میں ٹوٹل پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صنعتی پیداوار 3 سال پہلے کی پیداوار سے کم ہو۔ اسی طریقے سے آپ اگر بڑی فصلوں کو دیکھیں گے تو بڑی فصلوں کی اوسط شرح نمو پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ 1.3% رہی ہے۔ اس سال تو جو ہے وہ منفی 13.5% ہے، بدترین سالوں میں سے ایک ہے پاکستان کا، اور آدھی آبادی تو مسڈ ہماری زراعت سے اپرچونٹیز منسلک ہے، فوکس، یس اور اس کی بڑی فصلوں کے اندر یہ ہوا ہے۔ جی اس جی کی بنسبت آخری 2 سال جو تھے شہباز شریف صاحب کے آنے سے پہلے، اس میں 5.5% سے زیادہ بڑی فصلوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بات کی جاتی ہے زر مبادلہ کے ذخائر کی، ہاں بالکل، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد جتنے وہ خطرناک حد تک گر گئے تھے اس سے بہرحال اضافہ ہوا ہے، لیکن آج سے 3.25 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو 11.4 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر تھے، اور آج 11.5 ارب روپے کے ہیں، تو یعنی 3.25 سال پہلے جہاں تھے ہم وہاں پہ آج ادھر ہی کھڑے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے کہا یہ ذرا سی میں وضاحت کر دوں، اور اس سال کے اندر بھی جو ریئل اکانومی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں قریب کر، تو گیس کی پروڈکشن کم ہے، بجلی کی پروڈکشن کم ہے، آئل کی پروڈکشن کم ہے، یہ سب بڑی کم ہے سر، صنعتوں میں نے کی اور پوچھا بڑی بھی۔ فصلوں کی ہم نے بات کر لی، وہ سب ان میں گراوٹ نظر آئی ہے۔ اس لیے ضروری یہ تھا کہ یہ جو اچھا، یہ صرف مسئلہ جو ہے اس حکومت کا نہیں ہے، اور یہ شہباز شریف کے وزیر اعظم ہونے کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے، پرفارمنس تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، مجموعی طور پہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنس چکی ہے۔ وہ اقدامات جن سے ہمیں راستہ نظر آتا کہ ہم اس سے کیسے نکلنا شروع کر رہے ہیں اور ہم بہتری کی طرف اب بڑھنا شروع کریں گے، وہ اقدامات نظر نہیں آئے۔ تو وہ جو مسڈ اپرچونٹی ہے، اور جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سٹیٹس کو بجٹ ہے، گزارے لائق ہی ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے، تو اس کا مطلب سب سے بڑی خرابی ہے، اس بات کا میں ذکر کر رہا تھا۔ ایک ٹھیک تو ہے۔ وہ کہ بنیادی اصلاحات جن سے آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے وہ نہیں نظر آ رہی۔ دوسرا، جو معاشرے کے اندر انصاف ہے، آپ بتائیں بڑے جاگیردار، بڑے جو کاشتکار ہیں، کیا ان کے اوپر ٹیکسیشن کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی؟ تھی سر، میں نے ابھی یا یہ پوچھا بڑے بھی جو وزیر زمین کے خزانہ سے۔ ہولڈرز ہیں، ریئل اسٹیٹ کے اتنے بڑے بڑی جو کاروبار ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی ٹیکسیشن کی نظر آئی؟ کیا ریٹیل ٹریڈ جو ہے، جہاں اربوں نہیں سینکڑوں اربوں کا کاروبار ہوتا تھا، وہاں ہمیں نظر آئی؟
تو وہ بنیادی انصاف اور بنیادی اصلاحات کی You're کمی right, ہے. sir. That equity is unfortunately not there. اور اس کا جواب وزیر خزانہ صاحب کے پاس شاید نہیں تھا. انہوں نے کہا صرف enforcement, but the fact remains کہ نہیں کیا. ریٹیلرز کا کنٹریبیوشن بڑا ڈسمل رہا ہے ہمارے ٹیکس کی طرف سے سر. تاجر دو اسکیمیں بھی ہم نے انٹروڈیوس کرا دی, کوئی پروگرس نہیں ہوا. اور پھر ہم نے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس بھی 1% سے بڑھا کر 2.25% بھی کر کے دیکھ لیا. اب کیا آپ اسینشلی آپ کو لگتا ہے کہ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی سختی کرنی پڑے گی کہ ان کو یہ ولنگلی اور ایک ہیلدی ٹیکس پیئرز بن جائیں سر؟ مفتاح صاحب, فکس ریٹ رجیم اگر فرینکلی تب ڈسکریج نہ کی جاتی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اور ان سب کی طرف سے, تب ہم بڑے آگے ہوتے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ایک بڑی متحرک اور تگڑی ریونیو سٹریم شاید ہمارے پاس ہوتی. لیکن اب تو کچھ نہیں ہے نا, تو اسد کیا کریں؟ کیا بروٹ پاور استعمال کریں اب ان تمام طبقات کے خلاف جو نہیں دینا چاہتے ٹیکسز؟ جی دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بالکل اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پچھلے سال کے بجٹری میجرز کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر ہم موازنہ کریں کہ تقریباً آپ نے 150 ارب روپے زیادہ اکٹھا کر لیا ٹیکس میں اضافہ کر کے تنخواہ دار طبقے سے, اور 100 ملین روپے بھی اکٹھا نہیں ہوا اس تاجر دو اسکیم سے, تو وہ بہت واضح ہے. اور یہی ناانصافی کی میں بات کر رہا تھا. دو مختلف اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے. بہت عرصے سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں پچھلے کوئی 6 فائنانس منسٹر اس کے اوپر کام کر چکے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو کے نہیں دیتی کوئی معنی خیز طریقے سے, کیونکہ بہت بڑا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے آپ کے پاس کہ یہ جو لوگ ہیں صرف تاجر نہیں ہیں, اس کے اندر دوسرے بھی لوگ شامل ہیں جن کے پاس ایک ان کی لائف سٹائل ہے, ان کا اثاثے ہیں ان کے پاس, جس سے ان کا ٹیکس مطابقت نہیں رکھتا. تو ایک تو وہ ٹیکنالوجی, وہ ڈیٹا بیس کے استعمال کے اوپر انفورسمنٹ اگر شروع ہوتی. اسی طریقے سے ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس میں جو بے نامی پراپرٹیز ہے اس کو ضبط کرنے کی صلاحیت پیدا کی گئی تھی قانون کے اندر. اس کی ہم نے قانون کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر جہاں تک فکس ٹیکس اسکیم کی, یہ آئی ایم ایف بمقابلہ جو پاکستان میں ریئل گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ ہے. میں بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ ایک فکس ٹیکس اسکیم کو کہ پہلے آپ اس کے اندر جائیں, اور یہ اسلام آباد کے تاجروں کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی, ان سے پروپوزل بھی بنائے تھے. خیر تو پھر بجٹ ہی میں نے نہیں پیش کیا, لیکن یس آئی ایگری کہ پریکٹیکل ریالٹی یہ کہتی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس ایک کمزور نظام ہے, آپ کے ایف بی آر کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لاکھوں ریٹیلرز, کیونکہ ریٹیلرز جو ہیں یہ کوئی چند ہزار نہیں ہے, یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ریٹیلرز ہے پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے. اور اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو کسی نہ کسی قسم کی کچھ عرصے کے لیے کم سے کم جب تک کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو سکتی, ایک فکس ٹیکس اسکیم اگر آپ لے کر آ جائیں, اس سے ان کو جو خدشہ ہے کہ پھر ایف بی آر والے جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں گے, وہ ان کے اوپر ناجائز بوجھ ڈالیں گے, وہ بھی پرابلم سالو ہو سکتا ہے. تو بالکل کچھ آؤٹ آف دا باکس ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ٹیکس ابھی دے رہے ہیں انہیں کو نچوڑتے چلے جائیں, اور جو جہاں سے ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے تو اس کو ہم چھوڑ دیں.